بلوچستان، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو فروخ بھٹی کا سلام۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ سینٹر بلال مندوخیل صاحب اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں۔ ان سے بلوچستان کے مختلف ایشوز پر بات کریں گے، اور اسلام آباد جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ ڈیلیگیشن جو ہیں وہ اسلام آباد، آج کہا جا رہا ہے کہ رات جو ہیں امریکی اور ایرانی وفد جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچیں گے، اور امن مذاکرات کے حوالے سے بھی پاکستان کی سفارتی جو اہمیت ہے اور جو پاکستان نے سفارتی کوششیں کی ہیں اس حوالے سے ان سے بات کریں گے، اور بلوچستان کے آج جتنے بھی بڑے ایشوز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ بلال مندوخیل صاحب، براق ڈیجیٹل کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ سر۔ تھینک یو، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں۔ بلال مندوخیل صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ امن مذاکرات کا جو ٹیبل ہے وہ اسلام آباد میں سجنے والا ہے، اور یہ بڑی اس میں عزت بھی ہے کہ اسلام آباد پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ اگر یہ امن مذاکرات جو ہیں پاکستان بطور ثالث میزبانی جو کر رہا ہے، اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کو آپ سفارتی محاذ پر پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سفارتی محاذ پر یا سفارتی حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری، اور انشاءاللہ یہ کامیابی اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ اب اس کامیابی کو صرف ہم نے اچیو کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کامیابی کو ہم اچیو کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کامیابی کو اچیو کرنے کے لیے ظاہر بات ہے، جس طرح کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تگ و دو کرنی ہوتی ہے، تیار پلیٹ میں سب چیزیں انسان کو نہیں ملتی، انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک دنیا کی بہت بڑی جنگ تھی، جس سے اگر آپ دیکھیں اگر یہ جنگ خدا نخواستہ کنٹینیو رہتی، اس کے کچھ دنوں کی جنگ نے دنیا پر جو اثرات اپنے دکھائے، دنیا کو جو اپنے تباہی کے اثرات دکھائے، کہ اگر یہ جنگ خدا نخواستہ لمبے عرصے تک ہو تو دنیا تباہی کے کس نہج پر پہنچ سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اور پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے ہمارے ملک پر، ہمارے حکمرانوں پر، اور ہماری خارجہ پالیسی کے بنانے والے، اس کو ہینڈل کرنے والوں پر۔ سر، دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایران کو امریکہ پہ سب سے بڑی بے اعتمادی کیا ہے؟ دیکھیں، ایران اور امریکہ کے بے اعتمادی کا یہ جو معاملہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ پچھلے 47-48 سال سے ایران کا جو ہے امریکہ سے تعلقات کی وجہ سے یا اس سے خراب تعلقات کی وجہ سے بے اعتمادی اس حد تک بڑی۔ اب ظاہر بات ہے، اگر ایران پر آپ دیکھیں، امریکہ میں بیٹھ کر اتنا طاقتور تھا کہ وہ ایران پر پابندی لگاتا تھا، اور ہم جیسے ملک یا ہم ایران کے ساتھ جو ہمسایہ ملک ہیں یا ایران کے دیگر دنیا سے جو تعلقات ہیں اس پر باقاعدہ اس حد تک پابندی لگتی تھی کہ آپ ان سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے، آپ ان کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے۔ تو ایران نے تو یہ بے اعتمادی دیکھی ہے پچھلے 47-48 سالوں میں، تو اسے اب اتنی جلدی امریکہ پہ بھروسہ کیسے ہوگا، اس پر اعتماد کیسے ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی آسانی سے اس پر بھروسہ اور اعتماد ہو۔ سر، سینٹر صاحب بتائیے گا، بلوچستان کے بہت ایشوز ہیں، بہت زیادہ ایشوز ہیں، لیکن اب بلوچستان کا جو سب سے بڑا ایشو جو ہے بطور پارلیمنٹیرین آپ کیا سمجھتے ہیں، کون سا بڑا مسئلہ ہے بلوچستان میں اس وقت؟ دیکھیں، بلوچستان کے ایشوز کی اگر آپ بات کریں تو بظاہر تو بہت بڑے ایشوز ہیں، بہت زیادہ ایشوز ہیں، لیکن اگر آپ اس کو بطور پاکستانی یا بطور ایک ملک کے شہری کے یا کسی بھی حوالے سے آپ اس کو دیکھیں تو اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں۔ بلوچستان کے مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے بڑے اس کو پیش کیا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کو ان مسائل کو اگر آپ باقی دل سے اور اپنے پازیٹیو مائنڈ سے اس کو اگر آپ حل کریں اور اس کو پازیٹیو مائنڈ کی طرف لے جائیں تو یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں اور بہت جلدی حل ہو سکتے ہیں۔ سر، نوجوانوں کو جو ورگلایا جاتا ہے مختلف تنظیموں کی جانب سے، اب کس حد تک جو ہے وہ کنٹرول ہے اس چیز سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ نوجوان کو ورغلایا کیوں جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ نوجوان کو ورغلایا کیوں جاتا ہے اور کس چیز پر ورغلایا جاتا ہے۔ اب اگر بات آپ یہ کریں کہ نوجوان کو اس بات پہ ورغلایا جاتا ہے کہ ورغلانے کے لیے نوجوان کو یہ کہا جائے کہ تمہارے پاس یہ نہیں ہے، تمہارا یہ حق تھا، تمہیں دیا نہیں گیا، تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوا، تمہارے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی۔ اب وہ چیزیں جب آپ گراؤنڈ پر جا کر دیکھیں، اگر وہ 90% بھی وہ چیز پوری اور 10% اس میں کمی ہے تو وہ 10% جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے 90% پر۔ نوجوان اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور نوجوان اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا شروع کر دیتے کہ
ظاہر بات ہے آپ کولیکٹیو جب آپ جاتے ہیں کولیکٹیو ہر بندے کو ہر چیز نہیں ملتی، لیکن اگر آپ ہر نوجوان کو یہ بتائیں کہ تمہارے ساتھ یہ ناجائز ہوا ہے، تو وہ جب نوجوان اپنے آپ کو انالائز کرتا ہے، اپنے زندگی کو یا اپنے ساتھ ہونے والے معاملات کو انالائز کرتا ہے، تو اسے کہیں نہ کہیں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ کمی ان کی باتوں سے وہ کمی اسے زیادہ محسوس ہوتی ہے اور وہ اس کو بائی کرتا ہے، اس کو خریدتا ہے۔ سر بتائیے گا بلوچستان میں جو سیکورٹی کی موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بطور پارلیمنٹرین؟ دیکھیں سیکیورٹی، اب ظاہر بات ہے سیکیورٹی جہاں آ جاتی تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں حالات خراب ہیں، ٹھیک ہے، یا خراب کیے گئے ہیں یا خراب کرنے والے اس میں انوالو ہیں۔ اب ہمارے جو دشمن ہیں وہ اپنے نیریٹو کو بیچ رہے ہیں، اور نیریٹو کیا ہے؟ نیریٹو یہ کہ جب آپ بیٹھ کر کسی چیز کو دنیا کے سامنے یا لوگوں کے سامنے یا کسی علاقے میں رہنے والے لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کر دیں کہ آپ اپنے آپ کو مظلوم شو کر کے اپنا نیریٹو بیچ دیں۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مظلومیت کے نام پر بک رہا ہے، اور جب وہ بک رہا ہے تو وہ اپنے حق اور حقوق حاصل کرنے کے لیے وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ پہاڑوں کے بعد اب وہ اس پوزیشن پر آ گیا کہ انہوں نے بندوق اٹھا لی۔ بندوق اٹھانے کے بعد انہوں نے لوگوں کو اس بندوق کے ذریعے ڈرانا شروع کر دیا، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ حالت ہوں گی تو اس کے لیے تو پھر ظاہر بات ہے سیکیورٹی آپ کو عام باقی رہنے والے جو بلوچستان میں لوگ ہیں ان کو اپنے سیکیورٹی دینی۔ سیکیورٹی دینا کس کا کام ہے؟ وہ ریاست کا کام ہے۔ اب جب ریاست سیکیورٹی دینے کے لیے میدان میں آئے گی تو ڈیفینیٹلی ریاست اور وہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں الجھیں گے، اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ چاہتے بھی یہی کہ ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ، ہمارے ملک کے رہنے والے لوگ اور ریاست کی مشینری جو ہے وہ آپس میں الجھ جائے۔ اس الجھنے سے ان کو جو فائدے ہیں انہوں نے جو پلان کیا ہے وہ اس اپنے مقاصد کو، اس پلان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب بالکل سر، بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح بہت سارے نعمتیں ہیں، قدرتی وسائل ہیں، تو دشمن کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بلوچستان جو ہے ترقی کرے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی جو بلوچستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور سر اس وقت جو ہے صوبہ بلوچستان اور وفاق میں جو کوآرڈینیشن ہے اس کو بطور پارلیمنٹرین آپ اس سے متاثر ہیں، مطمئن ہیں یا نہیں اس وقت؟ دیکھیں وفاق 18ویں ترمیم کے بعد ظاہر ہے بہت ساری چیزیں بلوچستان گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ یا صوبہ کہہ لیں، صوبائی خود مختاری کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے مطابق جو NFC ایوارڈ کے تحت جو اختیارات صوبوں کو دیے گئے، تو بلوچستان تو 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزوں پر اس کا اختیار اب اس کے پاس ہی ہے، بلوچستان کے گورنمنٹ کے پاس ہی ہے۔ بلوچستان کے جو لوگ ہیں، بلوچستان کے جو حکمران ہیں، بلوچستان پر جو گورنمنٹ بنتی ہے ان کے پاس اختیارات ہیں۔ فیڈرل سے ان کو بہت کم چیزیں ملتی ہیں فیڈرل سے، اور فیڈرل کا وہاں انفلوئنس یا تعلق بہت کم ہے۔ اگر آپ یہ سیکورٹی کے حوالے سے بات کر لیں تو ٹھیک ہے، وہ فیڈرل کے ڈومین میں آتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ اس کو دیکھتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہی اس کو لے کر چلتی ہے، لیکن بلوچستان گورنمنٹ کا اس میں برابر کا حصہ ہے۔ سر جو لاپتہ افراد کا معاملہ تھا اس کو بھی بہت حد تک جو ہے وہ بہتر کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں پہلے سیکیورٹی کے بہت سارے ایشوز تھے، اب ان کو بھی ختم آہستہ آہستہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان کے لوگوں کو جو ایک فیسلٹیز، جیسے نوجوانوں کو، بہت سارے نوجوان جو ہیں اسکول بھی بند تھے، نوجوان بھی اسکولوں سے باہر تھے، تو اب حکومت جو بلوچستان ہے اس نے کوئی 1800 اسکول بھی اوپن کیے ہوئے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ جو ہیں وہ ایک دن کے نہیں ہیں جی، نہ یہ معاملات ایک دن کے لیے ہیں۔ اگر آپ اسکولز کی بات کرتے ہیں، آپ بزنس کی بات کرتے ہیں، آپ صحت کی بات کرتے ہیں، آپ کاروبار کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک مسلسل چلنے والا سلسلہ ہے، ساری زندگی یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے۔ اس سلسلے کی ڈیمانڈ یا ان چیزوں کی ڈیمانڈ ساری زندگی رہتی ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے، اور جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ان معاملات کی ڈیمانڈ نہ صرف بلوچستان میں ہے، ان چیزوں کی ڈیمانڈ پنجاب میں ہے، ان چیزوں کی ڈیمانڈ خیبر پختونخوا میں ہے، سندھ میں ہے، تو وہاں بھی لوگوں کو مسائل ہیں، لوگوں کو وہ چیزیں 100% نہیں مل رہی، لیکن وقتاً فوقتاً چیزیں ملتی جاتی ہیں، ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ چیزوں سے مراد میں کیا کہ آپ یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ پنجاب کے کسی شہر لاہور کی بات کر لیں، اگر لاہور پاکستان بننے کے بعد لاہور میں جتنے اسکول یا جتنے ہاسپٹلس تھے، کراچی میں جتنے اسکول جتنے ہاسپٹلس تھے، پشاور میں جتنے اسکول جتنے ہاسپٹلس تھے، کوئٹہ میں جتنے اسکول جتنے ہاسپٹلس تھے،
تو میرے خیال میں پھر وہ اس وقت تو کافی تھے نا اس وقت کے رہنے والوں کے لیے. اس وقت تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی. اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہمیں صحت کے فیسلٹیز نہیں مل رہی, ہمیں اسکول کی فیسلٹیز نہیں مل رہی. ایسی تو کوئی بات نہیں تھی اس زمانے میں. اس وقت وہ سب کچھ پورا تھا. جب وہ پورا تھا تو وہ آج دن تک انہی اسکولوں, انہی کالجز, انہی ہسپتالوں سے ہی گزارا کر لینا چاہیے تھا ہمارے لوگوں کو. لیکن ایسا نہیں ہے, نہ ایسا ہوتا ہے. جوں آبادی بڑھتی ہے, آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ضروریات ہیں. جی بالکل, یہ مسائل نہیں ہیں, یہ ہماری ضروریات ہیں. ان ضروریات کو پورا کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ لازمی ان ضروریات کو پورا کریں گی اور کرتی رہتی ہیں. یہ نہیں کہ نہیں کرتی گورنمنٹ. آج آپ اگر ڈیٹا اٹھا لیں, میں نے جیسے آپ کو کہا پاکستان بننے کے بعد آپ ڈیٹا اٹھا لیں تو اس ڈیٹا میں پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے اندر اسکولوں کے, کالجز کے, یونیورسٹیوں کے, ہاسپٹلس کے اس وقت سے اور آج کے تعداد میں زمین آسمان کا فرق آئے گا. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, بلکہ پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو پتہ ہے. بالکل, آہستہ آہستہ جیسے وقت آگے جا رہا ہے آبادی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, ہماری ضرورتیں, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے نا. اچھا, اب جیسے آپ کی ضرورت بڑھتی جائے گی تو آپ کو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ بھائی اگر مثال کے طور پہ 100 لوگوں کی آبادی بڑھتی ہے تو 100 لوگ چیخنا چلانا شروع کر دیں کہ میرے لیے الگ اسکول ہونا چاہیے. تو اسکول بھی ایک مخصوص تعداد کے لوگوں کے لیے بنے گا, ہاسپٹل بھی ایک مخصوص تعداد کے لوگوں کے لیے بنے گا. اسی طرح کالج, یونیورسٹی, ہر چیز کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ڈیمانڈ کے مطابق وہاں جو جتنے لوگ رہتے ہیں اس کے مطابق وہ چیز بنتی ہے. اب اگر 100, 150, 200 بندے کوئی نئی جگہ یا کوئی نیا ایریا آباد کر لیتے ہیں, وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لیتے ہیں اور وہ چیخنے چلانے لگے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ہمارے ساتھ, نہ اسکول ہے, نہ ہاسپٹل ہے, نہ کالج ہے, نہ کچھ. تو 100 بندوں, 150 بندوں, 200 بندوں کے لیے تو گورنمنٹ ہر 200 بندوں کے لیے تو نہ کالج بنا سکتی ہے, نہ بنتی ہے, نہ کالج بنتا ہے, نہ اسکول بنا سکتی, نہ 100-200 بندوں کے لیے اسکول بنتے ہیں. ظاہر بات ہے ہر چیز کے اپنے ایک ڈائنامکس ہوتے ہیں, اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو جو وہ ریکوائرمنٹ اور وہ ڈیمانڈ اور سپلائی جسے کہتے ہیں, ڈیمانڈ اور سپلائی, وہ جیسے پوری ہوتی جاتی ہے تو سرکار, جو بھی سرکار ہوتی ہے, وہ اس چیز کو آہستہ آہستہ پورا کرنا شروع کر دیتی ہے اور کرتی رہی ہے اور کرتی آ رہی ہے اور کرتی رہے گی. سر, سی پیک میں ابھی تک کتنا کام رہتا ہے مکمل ہونے میں, اور سی پیک کی اس وقت جو بلوچستان اور پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے, وہ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں. سی پیک کے مختلف فیزز ہیں اور اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں. سی پیک اگر آپ صرف روڈ کے حد تک دیکھیں تو وہ ایک روڈ ہے, لیکن سی پیک کے ساتھ جو منسلک باقی چیزیں جس طرح ہمارے انڈسٹریل زونز تھے, ٹھیک ہے, وہ انڈسٹریل زونز ہمارے ڈیولپ ابھی تک نہیں ہوئے. ابھی تک تو ہمارا سی پیک بھی کمپلیٹ نہیں ہوا, اور اس طرح سی پیک ہمارا کمپلیٹ اس وقت ہوگا جب ہمارا گوادر پورٹ پراپرلی ایکٹیو ہوگا. اور گوادر پورٹ ایکٹیو ہونا اور گوادر سے لے کے سست بارڈر تک, کاشغر تک جو چائنا کا بارڈر ہے, وہاں تک ہمارا یہ روڈ کا پورا جو نیٹ ورک ہے اس کا کمپلیٹ ہونا, پلس اس کے ساتھ پھر ہمارے جو جتنے بھی ہمارے انڈسٹریل زونز ہیں اس کے جو کمپوننٹس ہیں انڈسٹریل زون کی شکل میں, ان کا ڈیولپڈ ہونا سی پیک کی تکمیل ہے. تو روڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید 70%, 60%, 65% روڈ سی پیک کے کمپلیٹ ہوں یا اس سے کچھ زیادہ ہوں. 100% ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوں. جب یہ روڈ کمپلیٹ ہوگا, یہ روڈ نیٹ ورک کمپلیٹ ہوگا, تو اس کے بعد ہم سیکنڈ فیز میں جائیں گے انڈسٹریل زون میں. اور جب انڈسٹریل زون میں جائیں گے تو انڈسٹریل زون کے ساتھ 2-3 چیزیں اور منسلک ہوتی ہیں, جس میں سے سب سے پہلے انرجی دو قسم کی انرجی, ایک بجلی کی شکل میں اور ایک گیس کی شکل میں یا فرنس آئل کی شکل میں. اب ان چیزوں کو ڈیولپ کرنا پھر لازمی ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کو پرووائڈ کرتے ہیں تب جا کے انڈسٹریل زونز ایکٹیو ہوتے ہیں, وہاں انڈسٹریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. ان انڈسٹریوں کو چلانے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. را مٹیریل تو ایک الگ چیز ہے, لیکن ان انڈسٹریز کو چلانے کے لیے آپ کو بجلی, گیس یا دیگر جو فیول ہے اس کی ضرورت ہوگی. تو یہ تمام چیزیں پورے کرنے میں ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا ٹائم بھی لگ چکا ہے, اور انشاءاللہ مزید کچھ ٹائم اس میں درکار ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا, اور مجھے امید ہے کہ سی پیک کا جو ایک پورا ایک پیکیج ہے, جسے ہم پیکیج کہہ سکتے ہیں, وہ پیکیج پاکستان کے لیے کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ. بالکل. سینٹر بلال مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں موجود تھے. بلوچستان کے تمام ایشوز پر انہوں نے کھل کر بات کی اور ان جو مسائل ہیں ان کا حل بھی بتایا
کن مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اور جو مسائل ہیں وہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ بلوچستان کے جتنے بھی ایشوز ہوں گے اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان کا حل بھی بتایا جائے گا کہ بلوچستان میں جو موجودہ صورتحال ہے سیکورٹی کے حوالے سے، اور حکومتی جو نمائندے وہاں کام کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تمام ایشوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔